بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک ریڈر کا مطالعہ کر رہے تھے، مدینہ عربک ریڈر، ٹھیک ہے جی۔ ناؤن سے ہم نے آغاز کیا ہے، اسم سے۔ ناؤن جو ہے یہ کبھی تو مفرد استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو ہے یہ مرکب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، ناؤن جو ہے وہ اکیلا ہے، اور مرکب سے مراد یہ ہے کہ وہ دو ناؤن۔ مرکب جو ہے اس کی پھر آگے قسمیں ہیں جو ابھی آپ عربک ریڈر میں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے یعنی اس کی بعض قسمیں۔ مفرد کے بارے میں ایک چیز ابھی فی الحال ذہن میں رکھ لیں، یا ایک نہیں چار ہی بتا دیتے ہیں، پھر جب ایک بتانی ہے تو چار ہی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ ناؤن جب اکیلا ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں جو ہے وہ آپ نے مد نظر رکھنی ہیں، چار چیزیں ناؤن کے بارے میں۔ ایک اس کی حالت، ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید کھولتے ہیں کہ حالت سے کیا مراد ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیس، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کی جنس، جسے ہم کہتے ہیں جینڈر، کہ ناؤن کی جینڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کا عدد، جسے ہم کہتے ہیں نمبر، واحد ہے جمع ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا اس کی وسعت، جسے ہم کہتے ہیں کائنڈ، معرفہ ہے نکرہ ہے، پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے۔ یہ چار چیزیں، یعنی جب کوئی ناؤن اکیلا ہوتا ہے تو اس میں چار چیزیں، مطلب وہ ناؤن مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ناؤن واحد ہوگا یا جمع ہوگا، وہ ناؤن معرفہ ہوگا یا کوئی ایک تو ہوگی نا اس میں پاسبلٹی ہے، یعنی ان میں سے کوئی پاسبلٹی ہوگی، اس میں سے کوئی پاسبلٹی ہوگی، اس میں سے ہم نیچے چلیں لکھ بھی لیتے ہیں، بہت سمپل ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے، واحد یا جمع۔ عربی میں ایک اور بھی صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ، ڈیول ناؤن، دو کے لیے علیحدہ سے ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ وسعت سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں؟ معرفہ ہے یا نکرہ، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ حالت جو ہے نا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا سا یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ، باقی تو ایسے ہیں سارے آپ کو پتہ ہیں، واحد جمع مذکر مؤنث معرفہ نکرہ یہ سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت کیا چیز ہے؟ ناؤن کی حالت۔ حالتیں بیسیکلی تین ہوتی ہیں۔ حالتیں کتنی ہیں؟ تین۔ ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے رفع نصب جر، ٹھیک ہے۔ حالت جو ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے رفع نصب اور جر۔ رفع آہستہ آہستہ، یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ کھلے گا، مطلب اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، لیکن بس تھوڑا سا اب آپ نے اس کو صرف ہم نے ٹچ کرنا ہے تاکہ ہم ایک سٹارٹ لے لیں اس کانسیپٹ کے حوالے سے۔ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ابھی آپ کے ریڈر میں شروع ہو گئے ہیں نا، اس کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ریڈر میں شروع ہو چکے ہیں، پچھلے لیسنز میں آ چکے ہیں، اب نیکسٹ لیسن میں یہ بار بار آئیں گے، ریپیٹ ہوں گے، تو تھوڑا سا ہم اس کا اوور ویو لے لیں، اس کے بعد ہم ریڈر کو پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون سا کانسیپٹ اس کے پیچھے استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ رفع جو ہے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیو کیس۔ کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹیو کیس، یعنی حالت کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کیس، ٹھیک ہے۔ نصب ہے اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس، ٹھیک ہے۔ اور جر کو ہم کہتے ہیں پوزیسو کیس۔ رفع نصب جر یہ پوزیسو کیس ہے۔
مثال کے طور پہ ایک ناؤن ہے ہمارے پاس زیدن. کیا ہے؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دو پیش ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ رفع کا کیس ہے. یہ کون سی حالت ہے؟ رفع کی حالت ہے، سبجیکٹو کیس ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ زیدن کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ زیدن ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ آبجیکٹو کیس ہے. ٹھیک ہے، یا نصب کی حالت ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ناؤن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جری حالت ہے، پوزیسو کیس ہے. زید کے اوپر پیش کب آتی ہے، کیوں آتی ہے، زبر کب آتی ہے، کیوں آتی ہے، زیر کب یہی ساری عربی گرامر ہے. یہ ہم ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے کہ کبھی آپ اس کو زیدن لکھتے ہیں، کبھی آپ اس کو زیدن لکھتے ہیں، کبھی آپ اس کو زیدن لکھتے ہیں، تو یہ کیوں ہے زیر زبر پیش؟ اس سے کوئی معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے. زید زید ہی رہے گا، وہ ابو بکر نہیں بن جائے گا، اس کا نام زید ہی رہے گا، لیکن جملے کے اندر جو اس کی پوزیشن ہے وہ فرق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم لیں ایک جملہ ہم لیتے ہیں مار کٹائی والا. ٹھیک ہے، اصل میں وہ سمجھ جلدی آ جاتا ہے نا. ضرب زید حامدن. ٹھیک ہے، زید ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے، اب اتنا ترجمہ تو آپ خود بھی کر لیں گے. زید نے حامد کو مارا. اب اس میں ایک جو ہے نا، ایک ناؤن، اس میں کتنے ناؤن ہیں؟ دو. ایک اور دو ناؤن ہیں. یہ تو ورب ہو گیا نا، یہ ہو گیا ورب. ورب کو ابھی چھوڑ دیں، فعل ابھی ہم نے شروع نہیں کیا، ہم ناؤن کو ڈسکس کریں. اب اس میں دو ناؤن آ گیا. ایک ناؤن جو ہے وہ مار رہا ہے، دوسرا مار کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی کام کر رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ فاعل ہے، یعنی آپ یوں کہتے ہیں ڈوئر ہے، یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کون ہے جس پہ کام ہو رہا ہو؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، جس پہ کوئی کام ہو رہا ہو. ہم اس کا اگر یہ ترجمہ کریں کہ حامد نے زید کو مارا تو یہ صحیح ترجمہ ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ زید نہیں مارا ہے، حامد نے نہیں مارا؟ ہاں، یہ ہمیں حالت سے پتا چلتا ہے. یہ حالتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ رفع، نصب، جر. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ترجمہ کرنے میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ زیدن ہم یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل جو ہے نا، فاعل، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفعی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی ناؤن رفع کی حالت میں ہے جملے میں تو اس کا مطلب ہے وہ ڈوئر ہے، وہ سبجیکٹ ہے، وہ فاعل ہے، وہ کام کرنے والا ہے. اور اگر کوئی ناؤن نصب کی حالت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ بن رہا ہے، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ضرب زید حامدن. جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس کو یوں کریں کہ ضرب حامدن زید، کوئی فرق نہیں پڑے گا. قاعدے کے اعتبار سے جملہ ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن عرب عام طور پہ اس کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہاں، جیسے ہمارے ہاں بھی آپ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ہم اگر یہ بات کہیں کہ حامد نے زید کو مارا، ہم اردو میں ایسے ہی لکھتے ہیں نا، یہی جملے کا سٹرکچر ہے نا. حامد پہلے آ رہا ہے، یعنی فاعل پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو یوں کریں زید کو حامد نے مارا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ایسے استعمال ہوتا نہیں. ہاں نہیں، وہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ ہم بھی کیا کرتے ہیں اردو میں بھی فاعل کا ذکر پہلے کرتے ہیں، مفعول کا بعد میں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی کر دیں، زید نے حامد سے مار کھائی، نہیں وہ نہیں، زید کو حامد نے مارا، حامد نے زید کو مارا، زید کو حامد نے مارا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے،
لیکن عام طور پہ یہ دوسرے والا سٹائل زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ضرب زید حامدا، اگر آپ یوں کہتے ہیں ضرب حامدا زید، تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ حامد کو زید نے مارا. پہلے آگے آنے کا کوئی فرق نہیں ہے کہ کون سا ناؤن پہلے آیا کون سا بعد میں آیا، یا فرسٹ ناؤن کو ہم نے فاعل بنانا ہے سیکنڈ کو ہم نے مفعول بنانا ہے، یہ نہیں ہے. فاعل اور مفعول بنے گا اپنے اعراب سے، اپنی حالت سے، اپنے کیس سے. اور جو فاعل ہوتا ہے، فاعل وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو کوئی بھی ناؤن ہے اس میں ہم یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جینڈر دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا ہم نمبر دیکھتے ہیں کہ وہ ناؤن واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس کی ہم کائنڈ دیکھتے ہیں کہ وہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، اس کا کیس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ناؤن ہے، ہم نے کہا 3 حالتیں ہیں. حالتیں کتنی ہیں؟ 3، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ناؤن ہے اس کی 3 حالتیں. مثال کے طور پہ مسلمن، مسلمن کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان. ٹھیک ہے. اس کی نصب کی حالت کیا آ جائے گی؟ مسلمان، 2 زبر آ جائیں گی. اور جر کی حالت کیا آ جائے گی؟ مسلمن. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ناؤن ہے اس کی 3 حالتیں، مسلمن، مسلمن، اور ابھی ہم اس کو مزید کھولیں گے، ابھی تو بہت اپنے سمپل لیول پہ ہے نا، یہ کانسیپٹ بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور ہم نے پڑھی ہے ابھی تک، وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے اس کو، یہ نکرہ ہے اور اس کی نکرہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ تنوین ہے. اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہاں، 2 پیش کو، 2 زبر کو، 2 زیر کو. اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہے تو وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے شروع میں ال لگائیں، اسی ناؤن کے شروع میں، اور تنوین ختم کر دیں. یعنی یہ 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ المسلم، المسلم، مسلم، امسلم، المسلم، دا مسلم. کتاب، ابک، الکتاب، دا بک. قلم، اقلم، اور القلم، دا پین. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی ہم نے ریڈر کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ڈسکس کر لی. اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے اصل میں، جو ساری بات ہم نے چلائی ہے وہ ہم نے بیسیکلی چلائی تھی مرکب کے حوالے سے. مرکب کہ جب 2 ناؤن آپس میں مل جائیں، ٹھیک ہے، تو مرکب میں ابھی انہوں نے شروع کیا ہے لاسٹ میں مرکب اضافی. مرکب اضافی، مرکب کہتے ہیں جس میں 2 ناؤن ہیں. اب 2 ناؤن وہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں؟ تو وہ مختلف طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو کنیکشن ہے نا، اس کے اعتبار سے اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. کبھی مرکب اضافی، کبھی مرکب توصیفی، کبھی مرکب اشاری، کبھی مرکب جاری. ٹھیک ہے. مرکب جاری. ٹھیک ہے. تو مرکب اضافی میں کیا ہے کہ 2 ناؤن ہیں، جیسے ایک ناؤن دوسرے کی پوزیشن میں، قبضے میں، جسے ہم کہیں پوزیسو کیس. اوپر 3 ہم نے کیس پڑھے ہیں، حالت جر والا کیس، پوزیسو کیس جسے ہم نے کہا. جیسے ہم کہتے ہیں زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کراس ٹرانسلیشن ہوتی ہے. کتاب زید کی پوزیشن میں ہے یا اس کی اونرشپ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم پوزیسو کیس کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی ملکیت ہے. اس ایکسپریشن کو آپ نے عربی میں کیسے لے کے آنا ہے؟ کراس ٹرانسلیشن کر دیں. 2 ناؤن ہوں گے، سیکنڈ والے کو پہلے لے آئیں، پہلے والے کو بعد میں لے جائیں. تو کتاب کا ترجمہ پہلے ہوگا کتاب زیدن. ٹھیک ہے.
اب یہاں پہ جو ہے وہ رولز شروع ہو جاتے ہیں. تو رول کیا ہے؟ پہلا رول تو یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس پہلے ناؤن کو وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ اس کو کہہ دیتے ہیں مضاف. آپ فرسٹ ناؤن کہہ دیں، مضاف نہ کہیں، ٹھیک ہے. دوسرے سیکنڈ ناؤن کو وہ کہہ دیتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا اور اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی. مضاف پہ الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی. اصل میں یہ ورڈ تھا، ناؤن تھا کتابن، تو کتابن سے کیا ہو گیا؟ کتابو، یعنی تنوین مضاف پہ سے آپ نے ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے. اور جو مضاف الیہ ہے یہ حالت جر میں ہوگا. کون سی حالت میں؟ جر. زیدن، تو یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. یعنی فرسٹ ناؤن پہ آپ نے دو قاعدے اپلائی کرنے ہیں کہ اس پہ ال نہیں لگانا اور اس پہ آپ نے تنوین نہیں لگانی. سیکنڈ ناؤن پہ آپ نے ایک ہی قاعدہ اپلائی کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کون سی حالت میں لے جانا ہے، اور جری حالت آتی ہے دو زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، عام طور پہ. تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا. سر مضاف الیہ کے ساتھ ال لگتا ہے یا؟ ہاں لگ سکتا ہے، ہاں کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. سر کیسے پتہ چلے گا کب لگانا ہے کب نہیں لگانا؟ ہاں مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں مسلمان کا گھر، ٹھیک ہے، مسلمان کا گھر، ٹھیک ہے. اب گھر جو ہے، اب اس کی کراس ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے. بیت مسلمین، ٹھیک ہے، یہ بھی آ سکتا ہے بیت مسلمین، ٹھیک ہے، مسلمان کا گھر. اور ہم اس کو اگر معرفہ بنانا چاہیں تو ہم معرفہ میں اس کو کیسے لکھیں گے؟ بیت المسلمین، بیت المسلمین. اب اس کا مطلب ہے بیت مسلمین کا مطلب ہے کسی بھی مسلمان کا گھر، کسی بھی مسلمان کا. اور بیت المسلمین میں مراد کیا ہے؟ کسی خاص مسلمان کی بات ہو رہی ہے، وہ کانٹیکس سے پتہ چلے گا. مطلب پیچھے پیراگراف میں ایک بات چلی آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں معرفہ جو ہے وہ صرف مضاف الیہ بنے گا، مضاف معرفہ نہیں بنے گا. مضاف پہ الف لام نہیں آتا. مضاف کا معرفہ ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ سے، مضاف الیہ سے. تو مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہے. جی کیا چیز؟ جب مضاف الیہ نکرہ ہو، نہیں پھر نہیں، پھر وہ نکرہ ہو جائے گا. بیت مسلمین، کسی بھی مسلمان کا گھر، ٹھیک ہے، کسی بھی مسلمان کا گھر. تو وہ کسی بھی مسلمان ایک نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے. تو مرکب اضافی، اب یہ مرکب اضافی جو ہے وہ آپ کے ریڈر میں شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. مرکب توصیفی جو ہے وہ ابھی زیادہ نہیں آیا، لیکن بہرحال ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ دو ناؤن ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی، بڑا آدمی، ٹھیک ہے. مرکب توصیفی میں بھی کراس ٹرانسلیشن ہوتی ہے، کراس جیسے مرکب اضافی میں ہوتی ہے. پہلے آدمی کی ہوگی پھر بڑا اس کی ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں آدمی کی کیا ہے عربی؟ رجل، رجلن، رجلن، اور بڑے کو کہتے ہیں کبیرن، رجلن کبیرن، ٹھیک ہے. بڑا آدمی، پہلے ناؤن کو وہ کہتے ہیں موصوف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. موصوف صفت، یعنی موصوف وہ ہے جس کی کوئی صفت بیان ہوئی ہے، اور صفت کوئی اچھی بری بات کسی کے بارے میں. تو یہ مرکب توصیفی کو ابھی انہوں نے تھوڑا سا ٹچ کرنا شروع کیا. ہاں مرکب اشاری، یہ آپ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری کیا ہے؟ کہ آپ کسی ناؤن کی طرف کیا کریں؟ اشارہ کریں. تو اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں اشارہ اور دوسرے کو مشار الیہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہنا ہو یہ کتاب،
ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اشارہ، اس میں اشارہ، ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشار الیہ، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک ہے. اشارہ کیا ہے؟ جیسے ھذا، یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اس کی مؤنث کیا ہے؟ ھذہ، ٹھیک ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ ہؤلاء، ٹھیک ہے. اس کی بھی جمع کیا ہے؟ سیم ہے، ہؤلاء. یعنی یہ ہے دس اور یہ ہے دیس، ٹھیک ہے. ہاں دیٹ کے لیے کیا ہے؟ ذالکا. اس کا کیا ہے؟ ذالکا. ذالکا، ذالکا کا اشارہ، ٹھیک ہے. اس کی مؤنث کیا ہے؟ تلکا. ذالکا وہ، دیٹ، دیٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے. ان دونوں کی جمع کیا ہے؟ اولئک، ٹھیک ہے. دوس، دیٹ اور دوس. اشارہ تو ایک اشارہ ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ، یہ کتاب، یہ قلم، وہ گھر، ٹھیک ہے. تو جس کی طرف اشارہ اور اس کو مشار الیہ کہہ رہے ہیں. مشار الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں نا، ایک ہے ھذا کتابن، یہ کیا ہے؟ ھذا کتابن، ٹھیک ہے. یہ کتاب یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اور ایک ہے ھذل کتاب. ان دونوں ایکسپریشن میں فرق ہے. یہ ہے جملہ، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس میں ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کتابن کا مطلب ہے کتاب ہے. یہ جو تنوین ہے نا، یہ ہے کا مفہوم دیتی ہے، ٹھیک ہے. ھذل کتاب، ھذا کا مطلب یہ، اور الکتاب یہ کتاب، یہ کتاب، بس. نہیں، ایک نکرہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. ھذل کتاب، یہ کتاب، دس بک، بس اتنا ہی ہے. اس میں ہے نہیں ہے. ہے کا مفہوم یہاں تنوین سے پیدا ہوتا ہے، اور تنوین کسی نکرہ کے اوپر آتی ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اشاری. اس کو تو ہم کہتے ہیں جملہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اشاری. یہ جملہ نہیں ہے، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، نامکمل جملہ. یہ کتاب کے بارے میں کیا؟ آگے بات مکمل نہیں. یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب مہنگی ہے. اب مہنگی ہے اس کی خبر ہے. یہ کتاب سستی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری کا ایک انہوں نے استعمال کیا، اور ایک انہوں نے مرکب جاری کا استعمال کیا کہ پریپوزیشنز، جیسے انگریزی میں پریپوزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ورب کے ساتھ جب آپ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پریپوزیشن ان ٹوٹل 17 ہیں. کتنی ہیں؟ ابھی ہم نے 17 نہیں پڑھی، 4 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. فی پڑھا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے ان، میں. الا کا پر، آن، ٹھیک ہے. اور کیا پڑھا تھا؟ الا، ٹورڈز، ٹھیک ہے، طرف. اور من، فرام، ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب جاری. مرکب جاری بھی جو ہے اس کی بھی 2 ہیں، حرف جار، اور سیکنڈ والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. تو حرف جار بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جاتے ہیں، پوزیسو کیس میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پوزیسو کیس میں لے جاتے ہیں. تو یہ حرف جار ہے من حرف جار ہے، ٹھیک ہے. اور الا حرف جار ہے، ٹھیک ہے. اور فی حرف جار ہے، ٹھیک ہے. اور الا حرف جار ہے. یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے بعد والے ناؤن کو جر میں لے جائیں گے. ان کو جار کہتے ہیں. جار کا مطلب جر میں لے کے جانے والے، ٹھیک ہے. اور مجرور، ان کے بعد والا ناؤن مجرور ہے جو حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے. جیسے بیتن تھا،
ہم نے پڑھا تھا بیتن، یہ لفظ ہے نا، تو اگر اس کے پہلے من لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بیتن سے بیتن ہو جائے گا. یہ ہے کہ یہ کسی بھی ناؤن کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرکب جو ہے نا، مرکب اس میں جو بڑی قسمیں ہیں، ایک تو مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنا، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے. ایک مرکب توصیفی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کس سے بنا؟ موصوف اور صفت سے مل کے بنا. ایک مرکب اشاری ہو گیا، ٹھیک ہے، جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کے بنا، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک ہے. اور ایک ہو گیا مرکب جاری جو کہ جار اور مجرور سے مل کے بنا، ٹھیک ہے. اب ان سب کے قواعد بھی ہم نے دیکھ لیے. چلیے جی، کون دہرائے گا؟ مرکب اضافی کی کیا قاعدہ ہے؟ مین قاعدہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ آ گیا، ٹھیک ہے. مضاف پہ الف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. مضاف الیہ جو ہے وہ جر میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور موصوف صفت، ایک اور قاعدہ ہم نے اور کیا کہ اس میں ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کراس ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے جی، کراس ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے. مطلب موٹا موٹا یہی ہے مرکب اضافی. سیکنڈ، موصوف صفت میں کیا ہے؟ کراس ٹرانسلیشن ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں. ہر ایک اعتبار سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ مذکر ہوگا یہ بھی مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہوگا. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے. یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، ہاں، ہر اعتبار سے برابر ہے. یہ نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے. یہ رفع کی حالت میں ہے تو وہ بھی، یہ نصب میں ہے تو وہ بھی نصب میں ہے، یہ جر میں ہے تو وہ بھی جر میں ہے. ہر لحاظ سے موصوف صفت کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. ان کا بنیادی قاعدہ یہی ہے موصوف صفت کا، ٹھیک ہے. اور موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. جیسے یہاں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اشارہ اور مشار الیہ مکملہ جملہ نہیں بنتا. اور مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک ٹرم استعمال کی ہوتی، ہاں، یہ ٹرم نہ بھی یاد ہو تو مطلب یہ ہے کہ معرف بال، اس پہ الف لام داخل ہوتا ہے، شروع میں اس کے کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے، مشار الیہ، ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. اور حروف جارہ، حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اپنے بعد والے مجرور کو کیا کرتے ہیں؟ حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان ٹوٹل 17 ہیں. بس یہ موٹی موٹی سی بات، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہم اب آگے انشاءاللہ سے چل سکتے ہیں. مزید کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو اس میں دیکھ لیں گے. چلیں جی، اب کون پڑھے گا؟ الدرس السادس، جی آپ شروع کریں. حاذ ابن حامد وہذہ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یاسر کی بیٹی ہے. نہیں، وہ نہیں، اور یہ یاسر کی بیٹی، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو ابن حامدین یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، حامد کا بیٹا. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابن حامدین، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے؟ بنت یاسرین، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ، ابن حامد جالس و بنت یاسر واقف. حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی ہے، ہاں، یاسر کی بیٹی کھڑی ہے. واقفتن، کھڑی ہے، ٹھیک ہے. ابن حامد جالسن، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے اور یاسر کی بیٹی کیا ہے؟ کھڑی ہے، ٹھیک ہے. تو ابن حامدن ہم نے پڑھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مرکب اضافی تو ہے ویسے جملے میں، سینٹینس میں ابھی نہیں پڑھا،
چلیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, اس سے بات جو ہے نا ذرا مزید کھل جائے گی. جملہ جو ہے نا, جملہ سینٹینس جسے آپ کہتے ہیں, سمپل ایک سینٹینس, ٹھیک ہے. لینگویج کس چیز کا نام ہے؟ مطلب پیراگرافس ہیں, پیراگرافس سینٹینسز سے مل کے بنے ہیں, سینٹینسز کس سے مل کے بنے؟ ورڈ سے مل کے بنے, ٹھیک ہے. تو جملہ جو ہے بیسیکلی اس کی دو ٹائپس ہیں, ویسے تو بہت سی ہیں لیکن ابھی ہم دو کی بات کر رہے ہیں. ایک جسے وہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ, نامینل سینٹینس, ٹھیک ہے, جو ناؤن سے شروع ہو رہا ہے. یعنی ایک جملے کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے, جملے کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے عربی زبان میں, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ, یعنی وربل سینٹینس ہے یا نامینل سینٹینس ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جملہ اسمیہ کا سٹرکچر ذرا ڈیفرنٹ ہے اور جملہ فعلیہ کا ذرا ڈیفرنٹ ہے. تو جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہیں, کتنی ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں مبتدا, کیا؟ اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر. مبتدا جس سے ابتدا ہو, سبجیکٹ, ٹھیک ہے جی, سبجیکٹ. اور خبر اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی خبر ہے, کوئی بھی انفارمیشن جو کہ آپ پاس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو خبر کہہ دیتے ہیں. اب جیسے زیدن, زید جالسن, بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. یہ سمپل ترین سٹرکچر ہے جملے کا. زید بیٹھا ہے. اب یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ یعنی سبجیکٹ مین جس کی بات ہو رہی ہے, زید کی بات ہو رہی ہے, یہ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. کون سی حالت میں؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے سبجیکٹ. اور جالسن اس کے بارے میں خبر ہے, ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے؟ وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے یہ معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. اور جو خبر ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نکرہ ہوتی ہے. یہ جملے کا بنیادی سٹرکچر ہے کہ پہلے مبتدا آئے گا, سبجیکٹ آئے گا یعنی جس کی بات ہو رہی ہے, وہ والا ناؤن لے آئیں. اس کے بعد آپ سیکنڈ ناؤن لے آئیں, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ لے آئیں, ٹھیک ہے. سبجیکٹ کو معرفہ بنا دیں اور خبر کو نکرہ بنا دیں, یہ جملہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. ہم نے جیسے کہا تھا نا, ھذا بیتن, یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ جملہ ہے, ٹھیک ہے, جملہ ہے. کیوں؟ یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے نا, اس میں اشارہ جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے. ھذا کی بات ہو رہی ہے, ھذا سبجیکٹ ہے, ھذا کی بات ہو رہی ہے, ھذا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے؟ ھذا کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ گھر ہے. وہ خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے, ھذا مسجد, ھذا قلم, ٹھیک ہے. خبر تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ھذا سبجیکٹ ہے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر الف لام لگا دیں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ھذا البیت. یہ جملہ رہے گا نہیں, اب یہ جملہ نہیں ہو جائے گا. ھذا البیت, ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ گھر, یہ گھر, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے, تو اب یہ خبر نہیں ہے. مشارن الیہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اگر سیکنڈ ناؤن نکرہ ہے تو وہ خبر ہے, خبر ہے تو جملہ بن گیا. اگر سیکنڈ ناؤن معرفہ ہے تو وہ مشارن الیہ ہے, یعنی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. زیادہ وہ نہیں, بوجھ تو نہیں بن رہا. تو میرے خیال میں اگر وہ جو آپ نے سارا ڈرا کر کے لکھا تھا نا سامنے ہوگا تو وہ آسان. ہاں, اس کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں. چلیں ایسا ایسا, یہ چیزیں تو خیر ریپیٹ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ سے, کوئی وہ گھبرانے کی بات نہیں انشاءاللہ. چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ریڈر کی طرف. جی نیکسٹ جی آپ پڑھیں. یہ کون ہے؟ حاضی اخت المہندس, یہ مہندس تو انجینئر ہوتا ہے نا. ہاں, وہ تو یہ انجینئر کی بیٹی ہے. یہ انجینئر کی بہن ہے, ٹھیک ہے.
جی ہادی اخت المہندس. اب اس میں اس کو ذرا نا بیان کریں کہ اس میں مرکب اضافی کیا ہے, مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے. اخت المحدث یہ ہے مرکب اضافی, اور حاضی اخت المحدث, اس میں حاضی جو ہے وہ یہ سبجیکٹ ہے. ہاں حاضی سبجیکٹ ہے, مبتدا ہے, اور اخت المحدث اس کی خبر ہے. اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی ایضاً محدثۃ. ایزن, ایزن کہتے ہیں بھی, آلسو. کیا شی از آلسو؟ یہ بھی جو ہے انجینئر ہے. ہاں لا نہیں ہی طبیبۃ, یہ ڈاکٹر ہے. ہاں نہیں وہ ڈاکٹر ہے. جی سر یہ جو اہیا ایضاً مہندست, یہ اس میں بھی لمن وہی ہے, حاضی اہیا جو ہے وہ سیارہ. سبجیکٹ. ہاں اہیا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے اس میں اشارہ اور ایک ہے پروناؤن. پروناؤن میں اور اس میں اشارہ میں فرق ہوتا ہے نا, جیسے ایک ہے دس اینڈ دیٹ اور ایک ہے ہی اور شی, تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا اشارہ جو ہے نا, اشارہ وہ شروع کلام میں آتا ہے, حاضل کلم حاضل بیت, یہاں سے بات شروع ہو گئی. آپ ہوا سے بات نہیں شروع کر سکتے. ہوا مطلب آپ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہی از اے گڈ بوائے, تو اگلا کہے بھائی کس کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کلام شروع نہیں ہوتا, پروناؤن سے کبھی کلام شروع نہیں ہوتا, کیونکہ پروناؤن پیچھے کسی ناؤن کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے, جس ناؤن کا کانٹیکس میں ذکر ہو. یعنی اب آپ جیسے اردو میں ہم کہیں کہ اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا, یار کس کی بات ہو رہی ہے. اب اگر میں یہ کہوں حامد اسکول سے آیا, اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا, تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حامد کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں نہ ہوتا, مطلب اہل زبان یوں تو نہیں کہیں گے حامد اسکول سے آیا, حامد نے بستہ رکھا, حامد نے کھانا کھایا, حامد واش روم گیا, حامد نے, تو وہ کہے گا یار کیا حامد حامد لگا رکھی ہے بات. ٹھیک, تو آپ ناؤن کو ریپیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ناؤن کا ذکر آ جائے تو پھر آپ اس کی طرف پروناؤن آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہوا اور ہیا یہ پروناؤن ہے, لیکن یہ درمیان میں آتے ہیں, درمیان میں جب کوئی ڈسکشن چل رہی ہو, پیچھے ناؤن کا ذکر ہو اس کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے. دوسری چیز جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ, ہاں انہوں نے مؤنث کا بھی کانسیپٹ ساتھ میں دے دیا. مؤنث کا کانسیپٹ سب سے آسان ہے کہ آخر میں گول تا لگا دیں بس. ٹھیک ہے, مسلمون یہ مذکر ہے, مؤنث. ٹھیک ہے, مذکر اور مؤنث میں یہی فرق ہے کہ مؤنث کے آخر میں عربی میں کیا ہے, عام طور پہ گولتا ہوتی ہے. گولتا, یہ گولتا سمجھ رہے ہیں نا, یہ والی یہ گولتا. ٹھیک ہے. طبیبن, طبیب کسے کہتے ہیں, ڈاکٹر. طبیبن اور طبیبت. ڈاکٹر صاحب گول تا سے پہلے بھی تبدیلی کر رہے ہیں, بے با کے اوپر جو ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ پریکٹس سے ویسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, پریکٹس سے خود ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے پڑھا ہے حاضی اخت المہندس, یہ جملہ ہے, جملے میں پہلے معرفہ ہے اس کے بعد نکرہ ہے. تو یہ اخت المہندس یہ مرکب اضافی بھی ہے. مرکب اضافی, یہ مرکب اضافی نکرہ ہوتا ہے. مرکب اضافی ضروری نہیں نکرہ ہو, مرکب اضافی معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, ہاں. تو اخت المہندس, اخت المہندس میں یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اخت المہندس کیا ہے, یہ معرفہ ہے. کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے؟ المہندس, المہندس. ہاں وہ بات یہ ہے کہ مرکب اضافی کی صورت میں بعض اوقات خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم آہستہ آہستہ قواعد کے اوپر اضافہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے, لیکن اگر مرکب اضافی کی صورت میں خبر آئے تو بعض اوقات وہ معرفہ بھی ہو جاتی ہے. جی, اب مہندسہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, مہندس, تو آخر میں صرف کیا کیا ہے, گولتا لگائی ہے, تو اس کا مؤنث بنا لیا. ٹھیک ہے. طبیبن, طبیبن سے کیا بن گیا, طبیبہ تن. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی, لمن حاضی سیارت, لمن کس کی, کس کے لیے. لام کا مطلب ہوتا ہے لیے, من کون.
یہ کس کی گاڑی ہے؟ حاضی سیارت المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. یہ پرنسپل کی گاڑی ہے. سیارت المدیری، اب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اور ہذہ السیارۃ، یہ مرکب اشاری ہے. اگر ہم نے یہ جملہ بنانا ہو کہ یہ گاڑی ہے تو آپ ذرا بتائیں کیا بنے گا؟ یہ گاڑی ہے نہیں، آگے نیکسٹ. ہاں یہ گاڑی ہے. ہاں ھذا سیارۃ، ہذہ سیارۃ. تو ہم اس معرفہ کو کیا کریں گے؟ نکرہ بنا دیں تو یہ جملہ بن جائے گا. جب تک یہ معرفہ ہے تو یہ مرکب اشاری ہے. اگر ہم ہذہ السیارۃ کو یوں کر دیں ہذہ سیارۃ تو یہ جملہ بن جائے گا، یہ ایک گاڑی ہے. دس از اے کار. ٹھیک ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ جو بنیادی جو سٹرکچر ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. نیکسٹ جی، کس کی باری ہے؟ ہاں آپ پڑھیں جی. ما ہذہ، سامنے تصویر بنی ہوئی ہے. ہاں سمپل، اتنی آسان ہے. ٹھیک ہے، آئرن، دس از این آئرن. ٹھیک ہے جی. نہیں، لمن ہذہ، ہاں یہ کس کی ہے؟ یعنی یہ استری کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں نا پیچھے یہ اصل میں ڈسکشن ہو رہی ہے نا. تو مکواتن، اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا. تو جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوتی ہے، تو یہ مؤنث ہے. اب اس نے اس میں اشارہ جو استعمال کیا وہ کون سا استعمال کیا؟ مؤنث کا. یہ کس کی ہے؟ یہ استری کس کی ہے؟ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خالد کی ہے. جی نیکسٹ. الدراجۃ انس، ہذہ، کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ لا نہیں، ہذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی ہے. ہذہ جدیدۃ، یہ نہیں ہے. الدراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی. انس کی سائیکل. اب آپ دیکھیں ایک تو یہاں آ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ کوشچن ورڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. دراجۃ انس مرکب اضافی ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انس کی سائیکل. کیا انس کی سائیکل ہذہ یہ ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے؟ لا. اب یہاں پہ آگے کامہ لگا دی، یعنی آپ نے سٹاپ کرنا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کہہ کے تھوڑا سا آپ نے سٹاپ کرنا ہے. پھر ہذہ دراجۃ عمار. اچھا سر، یہ اس کی جو سوال ہے اس کی ترتیب چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم بھی انگریزی میں بھی ایسی کرتے ہیں نا ہم. ہاں آپ یوں کہہ رہے ہیں. اچھا، الدراجۃ انس ہذہ دراجۃ انس چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن کا یہ سٹرکچر یہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم انگریزی میں بھی کیا کرتے ہیں، اس پہلے لگا دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اگر چیز متعین ہو، آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جی رہے گا تو سوال ہی تھوڑا سا اس میں ایمفیسس آ جائے. ہاں جب ہم از اور آر اگر جہاں پہ پہلے لگاتے ہیں تو ہم تصدیق کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ از دس چیئر، کیا یہ کرسی ہے؟ مطلب یہ کامن کوشچن ہوتا ہے نا، واٹ از دس. تو ہم از دس چیئر تو تب لگاتے ہیں کوئی چیز متعین ہو تو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کیونکہ مجھے یہ سائیکل متعین ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس لیے پہلے اس سے ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ یوں بھی کر دیتے ہیں ہذہ دراجۃ انس تو کوئی، اچھا تبھی تو پہلے آئے. ہاں تو پہلے آتے ہیں. اشارہ نہیں نہ رہے گا تو پروناؤن کر دے گا ہذہ. ابھی اسم اشارہ ہے. ابھی نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ٹھیک ہے. کوئی اسلوب اتنی ممانعت والی بات نہیں، یعنی حلال حرام کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اوپر آیا لی خالدی، ہاں لی خالدی، یہاں پہ وہ جواب میں مرکب اضافی لے گیا. تو لی خالدی اور مرکب اضافی کیا یہ انٹرچینجبل ہے؟ یعنی لام کے ساتھ اگر آپ یوز کر لیں. ہاں اصل میں لام بھی ملکیت کے لیے آ جاتا ہے. ہاں میرے لیے ہے یعنی میری ہے، تو لام بھی اونرشپ کا معنی دے دیتا ہے، لام جارہ. صرف اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسلیشن چینج ہوگی، مطلب وہی ہوگا. ہاں مطلب وہی ہے، وہی اونرشپ ہی. ہاں اونرشپ ہی ہوتا ہے. جی
نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ جی کون ہے، کس کی باری آ رہی؟ هذه ساعة علي هي جميلة جدا. حاضی کا ترجمہ کر دیں، پھر سات و علی کا ترجمہ کر دیں، بس ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائیں، جسے لفظی ترجمہ کہتے ہیں تو اس سے بھی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. سا کسے کہتے ہیں؟ گھڑی. اور علی کسے کہتے ہیں؟ ہاں تو سات و علی، علی کی گھڑی. ہادی سات و علی، یہ علی کی گھڑی ہے. یا جمیلتن جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. جی نیکسٹ. ہاں مل آقا کہتے ہیں چمچ کو، سپون. ٹھیک ہے. کدھر کہتے ہیں؟ ہنڈیا، دیگچی. ٹھیک ہے. یہ ایک چمچ ہے اور یہ ایک دیگچی ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچی دیگچی میں، دیگچی میں. جی نیکسٹ. هذه بقرۃ الفلاح، یہ گائے فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو. ٹھیک ہے، کسان کی گائے ہے. یہ کسان کی گائے ہے. بقرۃ الفلاح یہ کون سا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. کسان کی گائے. جی یہ جو لفظ ہے قدوری، یہ کدھر سے اس نہیں، اس کا اندازہ نہیں کہ وہ کہاں سے ہے، دیکھنا پڑے گا وہ. نیکسٹ کیا ہے؟ فمن. ٹھیک ہے. انف، انف کسے کہتے ہیں؟ انف کہتے ہیں ناک کو، ناک کو. اور فم کسے کہتے ہیں؟ منہ کو، ماؤتھ. منہ، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ جی پڑھیں پڑھیں، شاباش. ہاں آئندہ میرے خیال میں پیچھے سے شروع کیا کریں تاکہ کچھ لوگ آگے پہلے آ کے بیٹھا کریں نا. جی یہ ایک کان ہے. ہذہ اذن و ہذہ عین، اور یہ ایک آنکھ ہے. ٹھیک ہے. سر اس میں گولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی حاضی ہی ہے. ہاں جو باڈی پارٹس جو ہے وہ پیئرس کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں ہیں، تو وہ مؤنث ہے. عربی زبان میں وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ہاں ایک کی بھی بات ہو تو وہ مؤنث ہے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ تو یہ سب مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ. جی یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ ایک رجل. رجل کہتے ہیں ٹانگ کو. رجل کسے کہتے ہیں؟ ٹانگ کو. یہ ایک ٹانگ ہے. ٹھیک ہے. جی اقرا وقتب، ریڈ اینڈ رائٹ. جی کون پڑھے گا نیکسٹ؟ جی کس کی باری ہے؟ وہذا نہیں، وہذہ، یہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک مدرسہ ہے. یہ ایک مدرسہ ہے. یعنی جو مذکر ہے اس کے لیے اشارہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی. ہاں جی نیکسٹ. جی من حاضی، وہ کون ہے؟ حاضی عباس، وہ عباس کی بہن ہے. ہاں یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. حاضی ہی قریب کا اشارہ ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مرغ ہے اور یہ مرغی ہے. ہاں ہذا دیکن، ہذا دیکن یہ مرغہ ہے. وہذہ دجاجۃ، اور یہ مرغی ہے. جی نیکسٹ. هذا ابن مديري
وَهَذِهِ بِنْتُ الْمُدَرِّسِ، یہ مدیر کا بیٹا ہے اور وہ مدرس کی بیٹی ہے. وہ نہیں، یہ مدرس کی بیٹی ہے اور یہ مدرس کی بیٹی. یہ مدیر کا بیٹا ہے، ابن المدیر مرکب اضافی ہو گیا. وہادی اور یہ بنت المدرس، یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا، مدرس کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہو گیا. ہاں بھائی عروا پڑھنا ہے کہ نہیں؟ نہیں آتا تو پڑھو تو صحیح. تکا لگاؤ ذرا. ہاں یہ ایک کسان ہے. کسان کہاں سے ہو گیا؟ ایسا بھی تکا نہیں لگانا. چل هذه ام یاسر، ہاں یہ یاسر کی ماں ہے. یہ یاسر کی ماں ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. آئینہ قدر اللحمی ہی فی سلاجہ. لحمی کیا ہے؟ لحم گوشت. ہنڈیا کا گوشت کہاں ہے؟ ہنڈیا کا گوشت کہاں ہے؟ نہیں ہنڈیا کا قدر اللحم، کراس ٹرانسلیشن. گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے؟ گوشت کی ہنڈیا کیا ہے؟ وہ فریج میں ہے. ہیا وہ فس سلاجت. سلاجہ کسے کہتے ہیں؟ ریفریجریٹر. وہ ریفریجریٹر میں. جی نیکسٹ جی. حاضہ بابن، یہ دروازہ ہے. وہ حاضی نافذۃن، اور یہ کھڑکی ہے. ہاتھ ہی آ گیا. ٹھیک ہے. تمارین جی. اقرا المثال وکون جملن علی غرارہ. اقرا المثال، مثال پڑھیں. وکون جملن، اور بنائیں جملے. علی غراری، اس کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. محمد طالب آمنۃ طالبۃ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کس چیز کا ڈفرینس آ رہا ہے؟ مذکر مؤنث کا. ٹھیک ہے مذکر مؤنث کا. چلیں جی. کون ہے جی؟ جی نیکسٹ آپ کی باری ہے. فاطمہ تو طبیبۃ. فاطمہ تو طبیبۃ. فاطمہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. ہیا مسلمۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک مسلمان ہے، مسلمان عورت ہے. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. الباب مغلق، دروازہ کھلا ہوا ہے. نہیں مغلق کہتے ہیں بند ہے. ٹھیک ہے. النافذۃ مغلقۃ. مغلقۃ. ٹھیک ہے. نہیں یہ تو جملہ ہے، مبتدا خبر. کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ہاں کھڑکی کھلی ہے. الباب مغلق. ٹھیک ہے دروازہ بند ہے. النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے. تو ایک مبتدا ہے اس میں سے ناؤن، اور ایک کیا ہے؟ خبر ہے. یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں دونوں اگر معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں تو پھر مرکب توصیفی بنتا ہے. ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو پھر جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ کیا ہے؟ المنزل واسخ، الید واسخۃ. ہاں ٹھیک ہے. رومال میلا ہے اور ہاتھ میلا ہے. جی. الشائی حار، القہوۃ حارۃ. چائے جو ہے وہ گرم ہے، قہوہ گرم ہے. قہوہ جو ہے وہ گرم ہے. قہوہ کافی کو بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے کافی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جی نیکسٹ. جی پڑھیں آپ پڑھیں. ہاں المدرسۃ بعیدۃ. ٹھیک ہے. المسجد بعید، مدرسہ ہوگا تو بعیدۃ ہو جائے گا. مسجد دور ہے، مدرسہ دور ہے. جی نیکسٹ. نہیں اشایو نہیں وہ آ رہی ہے. کہاں غائب کہاں ہے؟ آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں چائے کیوں نہیں آ رہی آج؟ کیا چائے غائب؟ تو وہ گیا ہے اپنا اس عثمان کو میں نے کہا ہے پتہ نہیں وہ دودھ ہی نہ تلاش کر رہا ہو یا گائے نہ ڈھونڈ رہا ہو. چلیں. الحسان سریع، السیارۃ سریعۃ. ہاں الحسان سریع. حسان کیسے کہتے ہیں؟ گھوڑا تیز ہے، گاڑی تیز ہے. جی. قمر جمیل، الشمس جمیلۃ. چاند خوبصورت ہے،
सूरज खूबसूरत है। अल अबू जालिसुन, वालिद बैठे हैं। अल अम्मू अल उम्मु जालिसत, जालिसतुन, ठीक है, अम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है। आज घर जाके अम्मी को कहना है। सर ये क्वेश्चन है जी, शम्स जो है वो मुन्नस के साथ आ रहा है। अक्सर लोग जो है वो शम्स मर्दों के नाम रखते हैं, मतलब तो ये हर ज़ुबान का ना मुज़क्कर मुअन्नस अपना होता है। यानी हमारा, आप जैसे देखें ना, पठानों का अपना मुज़क्कर मुअन्नस है। सही बात, हम जैसे मुज़क्कर बोलते हैं, हर उस चीज़ को वो मुअन्नस बना देते हैं। तो ये हर एक का अपना है। तो अरबी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुअन्नस हैं, हमारे यहाँ वो मुज़क्कर हैं। हमारे यहाँ बाद चीज़ें मुअन्नस हैं, उनके यहाँ मुज़क्कर बन जाती हैं। तो कुछ इसमें हर कौम का मतलब एक टेस्ट भी होता है ना। ठीक, बस अल्लाह के बारे में नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला फरमाती है तो वो बाज़ लोग जो है ना वो अल्लाह के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते इस तरह से। चलें जी, सही अलजुमल अल आतिया, हाँ सही करें अलजुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों को। हाँ, हकीबत मन हाज़िही, हाज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तर्जमा भी करें। हाँ, ये किसका बैग है? हकीबत मन, ये भी मुरक्कब इदाफ़ी है। हकीबत मन, किसका बैग, मन कौन, ठीक है। तो हकीबा मुदाफ़ है, मन मुदाफ़ इलैह है, ठीक है। किसका बैग? हाज़ा, ये किसका बैग है जी। नेक्स्ट, नहीं, आपने इसको करेक्ट करना है ना, इसमें गलती क्या है, कहाँ पे गलती है ये बताएं। उन्होंने कहा हमने जुमला गलत लिखा है, आपने इसको दुरुस्त लिखना है। मफ्तूहतुन, ठीक है। अल-गुरफ़तु मफ्तूहतुन, यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, सब्जेक्ट अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस होगी, ये कायदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? हादी सय्यारत तबीबी, हाजी ही सय्यारत तबीबी, हाजी ही आ जाएगा क्योंकि सय्यारा है ना, वो मुअन्नस है तो उसके लिए हाजी आ जाएगा। ये तबीब की गाड़ी है। नेक्स्ट, हाजा, हाजा मिफ्ताह सय्यारा, हाजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिफ्ताह की बात हो रही है ना, मिफ्ताह की, तो वो मुज़क्कर है, ठीक है, तो इसलिए हाजा आ जाएगा। वो गाड़ी की चाबी नहीं होता तो वो मुअन्नस नहीं है जी। नहीं, असल में चाबी की बात हो रही है, गाड़ी की नहीं, यही वो बताना चाह रहे हैं। हाँ, जो पहली खबर होगी उसको, हाँ, ये जो पहली बात है, असल में उसे गाड़ी नहीं चाहिए, उसे चाबी चाहिए ना, ठीक है। हाँ, चाबी मुज़क्कर है तो बात चाबी की हो रही है, ठीक है। ऐनल बकरतु, जी आगे नेक्स्ट, कौन किसकी बारी? वो रोड पर है। शारे, शारे आम हमारे यहाँ उर्दू में भी लिखा होता है, ये इशारा आम नहीं है। हिया फिश शारे, ठीक है, मतलब इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बकरा क्या है, वो मुअन्नस है तो इसकी निस्बत से यहाँ पे हुआ की जगह हिया आ जाएगा। इकरा वक्त मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, इकरा पढ़ें और लिखें मा ज़ब्त अवाखिर कलिमात, आखिर कलिमात को मतलब ज़ब्त से मुराद है कि उसके वोकलाइज करें, उसके एराब लगाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाज़ा ली मुहम्मदिन, ये जर में क्यों आया मुहम्मद? लाम की वजह से, लाम हुरूफ जारा में से है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे? ली मुहम्मदिन, ये कौन सा मुरक्कब बन गया? मुरक्कब जारी हो गया। वज़ालिका ली हामिदिन, और वो हामिद के लिए, ठीक है, ये मोहम्मद के लिए और वो हामिद के लिए जी। नेक्स्ट,
लीमन हाज़िही लियासिर। हाँ ठीक हो गया। ये किसके लिए है? ये यासिर के लिए। ये किसका है? ये यासिर का है। ठीक है, इस तरह से भी ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ही। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, लिल्लाही। लिल्लाही लाम, देखिए लाम का असर कहाँ पे होगा? लफ्ज़ अल्लाह पे। तो लिल्लाही। अब अल मशरिक, इसमें कोई वजह नहीं है कि हम इसको जर में लेके जाएं। तो असल में जो भी नाउन है आपने उसको रफ़ा की हालत में रखना है, पेश में। अगर वो नसब में है या जर में है तो उसकी कोई वजह आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लाम अल्लाह के ऊपर दाखिल हुआ लफ्ज़ अल्लाह पे। ठीक है, तो ये लिल्लाही, ये तो जर में चला गया, अल्लाहू की बजाय अल्लाह ही हो गया। ठीक है, अल मशरिक वल मगरिब, इसको अपनी असल पे बाकी रखें, और असल क्या है? रफ़ा की हालत। हाँ, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। ठीक है जी। नेक्स्ट, अल कलिमातुल जदीदा। जी ये हमने नए वर्ड्स जो है वो पढ़े हैं जी। पढ़ दें, कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पढ़ें कोई। अल मिकवातु स्त्री, अल बकरतु गाय, अल उनुनु कान, अल उम्मु माँ, अल नाफिज़तु खिड़की, अल दर्राजतु साइकिल, अल फल्लाहु किसान, अल यदु हाथ, अल सल्लाजा फ्रिज, जिद्दन बहुत ज़्यादा, बहुत, जिद्दन बहुत, अल मिलआकतु चम्मच, अल अनफु नाक, अल रजुलु आदमी नहीं, अर रजुल नहीं, टांग, अल कहवतु कहवा, अल किद्रु देचकी, अल फमु मुंह, अश्शाय चाय, सरीउन तेज। चलें जी, चाय का बहुत तस्करा हो गया है लेकिन पहुंची नहीं अभी जी। कदम, कदम, पाँव को कदम कहते हैं ना, अरबी का लफ्ज़ है कदम। चलें जी, बहरहाल आज इतना काफ़ी है।